میں نے ایک گھٹن والے ماحول میں پرورش پائی۔ گھر سے باہر جانا صرف سکول کی حد تک تھا۔ کم عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ نانا کے گھر پر پرورش پائی، والد کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ جب میری سہیلی ثانیہ اپنے ابو کا تذکرہ کرتی تو احساس محرومی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دل سے دعا نکلتی، اللہ کسی بچے کو باپ کی شفقت سے محروم نہ کرے۔ ثانیہ واحد سہیلی تھی، پہلی جماعت سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے، گھر بھی پاس تھے۔ میری طرح وہ بھی ایک پاکیزہ فطرت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ سے امی جان کی اچھی دوستی تھی، تبھی نانی نے مجھے کبھی ثانیہ سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہماری نانی سخت مزاج کی تھی، وہ ہمیں بے لگام نہیں ہونے دیتی تھی، تبھی انہیں آزاد لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ محلے میں ساری لڑکیاں بغیر برقعے کے اسکول جاتی تھیں، لیکن میں برقع پہنتی تھی، یہ ایسی بری بات بھی نہ تھی۔ مجھ کو عبایا پہننے پر اعتراض نہ تھا، بلکہ خوشی سے پہنتی تھی، کیونکہ جیسا بھی برا بلا لباس ہوتا چھپ جاتا تھا۔ خود کو محفوظ خیال کرتی۔ نانی کے منہ سے بھی اس قسم کے کلمات سنتی تھی کہ بیٹی، لڑکیوں کی ستر پوشی سے ان کی عزت ہوتی ہے، اور انسان کی عزت بڑی چیز ہے، یہ گوہر نایاب ایک بار کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ثانیہ بھی ہماری نانی کو ان باتوں کا گہرا اثر لیتی تھی۔ یہ باتیں بہت بچپن سے ہمارے ذہن نشین کر دی گئی تھی۔ انہی باتوں کے زیر اثر میں اپنی ہم جماعت لڑکیوں کو کہا کرتی تھی، جو لڑکی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہ کریں، ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ جو ان کا ساتھ دے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ان دنوں میں 11ویں میں تھی۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک یہ تیز ہوا چلنے لگی، جیسے طوفانی جھونکے ہوں۔ اتنے میں میرا اسکارف آنا فانا ہوا اڑا لے گئی۔ چند لڑکے سامنے ایسے آ رہے تھے، ہلکا پھلکا اسکارف اڑتا ہوا ایک لڑکے کے منہ سے لپٹ گیا۔ ان لڑکوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ وہ اسکارف لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے، جیسے بھیڑیا شکار پر جھپٹتے ہیں۔ میں بے بس تھی، ننگے سر عجب سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، اور کچھ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں وہ نوجوان بھی تھا جس نے مجھے بغیر اسکارف کا پایا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، تبھی اس کو جوش آ گیا۔ وہ ان لڑکوں کی طرف لپکا جو ہاتھا پائی کر رہے تھے، وہ بھی ان سے ہاتھا پائی کرنے لگا اور لڑ بھڑ کر اسکارف حاصل کر لیا۔ پھر وہ اسے لے کر میری جانب آیا اور میرا سر ڈھانپ دیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے شکریہ ادا کرتی، میرے اس خوف کی خاطر جو تماشا ہوا تھا۔ اس نے راہ گیروں کی نگاہ مجھے نمایاں کر دیا تھا۔ میرا شرم سے برا حال تھا، کیونکہ اب میں ہجوم کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری خاطر لڑکوں سے بھیڑ جانے والا ایک منٹ نہ ٹھہرا کہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ بے نیازی سے پاس سے گزر گیا۔ ہاتھا پائی سے اس کی قمیض پھٹ گئی تھی اور چہرے پر بھی خراشیں آئی تھی۔ میں نے تو بس ایک نظر سے دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ آخر یہ تھا کون؟ یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا۔ کیا کوئی فرشتہ تھا جو میری عزت بچانے آ گیا تھا، جس نے ایک نظر میری جانب نہ دیکھا اور اسکارف دیکھ کر اپنی راہ ہو لیا؟ اب جب ادھر سے گزرتی تو نگاہیں اس فرشتے صفت کو تلاش کرنے لگتی۔ دل سے دعا نکلتی کہ ایک لمحے کو نظر آ جائے، شکریہ ہی کہہ دوں۔ سچ ہے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ میں جو دوسری لڑکیوں پر ہنستی تھی، آج اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ایک دن میں اور ثانیہ کچھ کاپیاں وغیرہ خریدنے اسکول سے نکلی۔ اسٹیشنری کی دکان قریب ہی تھی۔ اچانک ثانیہ بولی، سعدیہ، ارے دیکھنا، یہ وہی ہے نا جس نے اس دن تمہاری خاطر گنڈوں سے جھگڑا مول لیا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی۔ جس نے اس دن تمہاری خاطر گنڈوں سے جھگڑا مول لیا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، لیکن رکا نہیں، اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس کے ایک لمحے کی دید سے جیسے عید ہو گئی تھی۔ میں اس روز ہواؤں میں ڈھولتی پھرتی تھی، نانی کی نصیحتیں سب فراموش کر چکی تھی۔ ہفتے بعد مجھے کتاب کی ضرورت پڑی، امتحان قریب تھے۔ دوبارہ ہم کتابوں کی دکان پر گئے، کتاب خرید رہی تھی کہ اچانک وہ قریبی مکان سے نکل کر دکان میں آ گیا۔ کہنے لگا، کہیے کیا چاہیے، یہ ہماری ہی دکان ہے۔ نوکر جو ہمیں کتابیں دکھا رہا تھا ایک جانب ہو گیا اور ہم نے مطلوبہ چیزیں اسے خرید لی۔ آج میرا دل اس قدر شاد تھا
क्या बताऊं, जैसे खोया हुआ खजाना लग गया हो। अपने दिली जज्बात को छुपाना मेरे लिए महाल हो गया। मुझे ऐसे में अपना आप संभालना मुश्किल था। सानिया समझ गई कि मैं उससे देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। उसने कहा, इस कदर खुशी से पागल होने की जरूरत नहीं कि गालों से गुलाब झड़ने लगे। तब खैर नहीं, तुम्हारी नानी कहीं चुटियां ना पकड़ ले। देखो सालाना इम्तिहान सर पर है, पर्चे दे लो, फिर खुशी मना लेना। सानिया ने ये कहकर गोया मुझे शर्मिंदा कर दिया था। नानी के कलामात याद आने लगे और मैं सहम गई। बेटी, हमेशा अपनी और खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। अब मरे हुए जैसा मुंह क्यों बना लिया? उसके घर और दुकान का तो पता चल गया है। जब दीदार की जरूरत हो और कुछ नहीं तो एक चीज खरीदने के बहाने वहां चली जाना। जान क्यों निकल रही है तुम्हारी? क्या आज ही इसके साथ रहने का प्रोग्राम बना लिया है? बकवास मत करो सानिया, तुम्हें दोस्त समझती हूँ, मालूम ना था कि सांप है मेरी आस्तीन में। अरे भाई, मैंने क्या किया है? सच कड़वा लग रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस अब एक आरज़ू थी, किस तरह इसका नाम मालूम हो जाए। सुबह शाम जिसकी याद आती थी उसका नाम तक ना जानती थी और सानिया से कह ना पाती थी कि उसका नाम तो पूछ लेती। कैसे हजार बार जिस बात को उसके सामने फजूल और बकवास कह चुकी थी, उसी बात को क्यों कर आश्कार कर दी। नाम पूछने की हिम्मत वही कर सकती थी। मैं अंदर अंदर घुटती रही मगर अपनी उलझन का तस्करा ना किया। ताहा मेरे दिल की हालत वो समझती थी। एक रोज मैं रजिस्टर लेने उसी दुकान पर गई क्योंकि ये वाहिद दुकान थी जो स्कूल के रास्ते में पड़ती थी। एक बुजुर्ग दुकान पर बैठे थे और मुलाजिम ग्राहकों को अटेंड कर रहे थे। मुझे नमाज पढ़नी है और सलमान अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया है। आता ही होगा चचा, कहें तो घर से बुला लाऊं। अभी उसने अल्फाज अदा किए थे कि वो दुकान में आ गया। सलमान भाई किधर रह गए थे? संभालो दुकान को, मुझे नमाज को देर हो रही है। ये कहकर बुजुर्ग चले गए और हमने जान लिया कि सलमान नाम है उसका। सच शुक्र के खुदा कि खुद ब खुद मेरी तमन्ना पूरी हो गई। नाम मालूम हो गया। सानिया का एहसान नहीं उठाना पड़ा। हमारे पेपर खत्म हुए तो छुट्टियां हो गई। तब एक और चीज ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अब ना घर से निकल सकते थे और ना किताबों वाली दुकान पर जाकर किसी का दीदार कर सकते थे। दिल को समझाया, सब्र करो भला, लड़कियों का बिला जरूरत घर से निकलने का क्या मकसद। बचपन से सब्र व तहम्मुल करना सीखा था। आज भी ऐसे ही जीना था जैसे गुजरे कल में जीते थे। एक रोज दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला। सामने दो अजनबी खवातीन खड़ी थीं। हुलिये से अच्छे घराने की लगी। अम्मी जान ने कहा, अंदर आ जाइए। कहाँ से आई हैं और कैसे आना हुआ? नजदीक से आई हैं, बराबर वाले मोहल्ले में रहते हैं। मिलाद शरीफ की महफिल है, कार्ड देने थे। काफी घरों में दे दिए हैं ताकि इस बाबरकत महफिल में से ज्यादा खवातीन शरीक हों। उम्मीद है आप तशरीफ लाएंगी। अम्मी ने कार्ड ले लिया और नानी खुश होकर बोली, जाओ चाय या शरबत लेकर आओ। मिलाद शरीफ की दावत देने आई हैं। फिर वो खवातीन से मुखातिब हुई, बेटी हम कहीं जाए ना जाए, महफिल मिलाद का बुलावा जरूर चाहते हैं। मैं उनको लेकर आऊंगी। पता कार्ड पर दर्ज है और फोन नंबर भी लिखा है। कोई दुश्वारी हो तो फोन कर लीजिएगा। मकान के बराबर किताबों की दुकान है। यह हमारी ही है। आखिरी जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। गोया सलमान ने अपनी वालदा और बहन को हमारे घर महफिल मिलाद का दावतनामा देने भेजा था। उसने जरूर किसी दिन हमारा पीछा करके घर देख लिया होगा। मेरे दिल ने गवाही दी, वो भी मुझे याद कर रहा है। उसका तो यही मतलब हुआ ना। मैंने सानिया को बताया तो वो बोली, मोहतरमा ये खवातीन हमें भी दावतनामा देकर गई हैं। मोहल्ले के बहुत से घरों में दिए हैं। इनके यहाँ हर साल ऐसे ही शानदार तरीके से महफिल मिलाद कराई जाती है और खाना भी तकसीम होता है। ये हमें नहीं मालूम था। मोहल्ले में और भी घरों को ये बात मालूम है। तुम खसूसी तौर पर नहीं बुलाई गई हो। सानिया के तंज़ी अंदाज पर मैं शर्मिंदा हो गई। मुकर्ररा रोज नानी ने कहा, बेटी तैयार हो जाओ, जुमे का मुबारक दिन है और महफिल मिलाद जाना है। इतने में सानिया आ गई। कहने लगी, क्या आप लोग महफिल मिलाद में जा रही हैं? हाँ हाँ, नानी ने जवाब दिया। तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो। सानिया और उसकी अम्मी भी तैयार हो गई। घर के दरवाजे पर सलमान ने हमारा इस्तकबाल किया। उसकी बहन का नाम आयशा था। माँ और बेटी ने हमारी आमद पर खसूसी तवज्जो दी। आयशा की मुझसे दोस्ती हो गई।
اب عائشہ اور اس کی ماں ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ وہ سلمان کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ گویا سلمان نے کچھ نہ کہہ کر بھی وہ سنہرا خواب دکھایا تھا جو میں دیکھنے کی آرزومند تھی۔ اس نے مجھے چپکے چپکے اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ میں نے اصرار کر کے ثانی کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم پھر کسی کاپی یا کتاب کی خریداری کے لیے سلمان کی دکان پر جانے لگے۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ثانیہ ساتھ ہوتی تھی۔ ایک دن جب کہ ثانیہ اس کی دکان پر کوئی کتاب دیکھ رہی تھی اور ہم سے کچھ فاصلے پر تھی، اس نے موقع دے کر چپکے سے مجھ سے کہا، میں ایک دن ضرور تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے، میرا انتظار کرنا۔ یہ جملہ ایک یتیم اور نادان لڑکی کے لیے جیون بھر کا سہارا بن گیا۔ میں اس وعدے کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگی تھی۔ روز اور شب اسی انتظار میں جینے لگی جب اپنی ماں کو لے کر میرا رشتہ طلب کرنے آئے گا۔ عائشہ آتی مگر میں ان کے گھر نہ جاتی کہ نانی اماں کی اجازت نہ تھی۔ ہماری نانی کا اتنا روب تھا کہ ماموں اور ممانی بھی ان سے پوچھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ میں نے پرچے دیے تو ماموں نے امی کو کہا کہ اب اس کی شادی کر دو، مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم بچی ہے، جتنی جلدی اس پر سے فرض دوش ہو جائیں تو اچھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ ماموں کسی صورت ہی یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ایف اے کی مارک شیٹ لینے کے بہانے میں اور ثانیہ گھر سے نکلی۔ مجھے سلمان کو دیکھنے کی آرزو تھی لیکن وہ دکان پر دکھائی نہ دیا۔ میرا دل بجھ گیا۔ تاہم کالج سے واپسی پر وہ آ گیا۔ میں دکان کی طرف بڑھی جیسے کوئی خود بخود قدموں کو کھینچ رہا ہو۔ ثانیہ جان بوجھ کر ذرا دور چلی گئی، شاید ہمیں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ تبھی سلمان نے کہا، میرا انتظار کرنا، اپنی امی کو لے کر تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ان الفاظ نے میرے دل کے مدھم چراغ کی روح کو تیز کر دیا۔ جب گھر پہنچی تو میرے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ماموں نانی سے کہہ رہے تھے، اب دیر کس بات کی ہے، رزلٹ بھی آ چکا ہے، سعدیہ کا رشتہ طے کر دیں۔ بولی میں پرانے خیالات کی سہی مگر دین کی پابند ہوں۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھوں گی کہ اسے یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ اماں اپنے کزن کا بیٹا ہے اور سعدیہ کا دھیکا بالا ہے، وہ کیوں انکار کرے گی بھلا؟ علی میں کوئی عیب نہیں ہے، آخر کسی سے تو شادی کرنی ہے۔ علی سے بہتر میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے بھلا علی سے کیا دلچسپی؟ میرے خوابوں کا سوداگر تو اب سلمان تھا۔ جب نانی پوچھے گی تو علی کے بجائے عائشہ کے ان بھائی کا نام بتا دوں گی۔ نانی مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، آخر انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب ماموں کے سامنے نانی نے علی کے بارے میں رائے لی، میں ماموں کے لحاظ کے مارے کچھ نہ بول سکی اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ سوچا کہ اپنی ماں سے دل کی بات کہہ دوں گی۔ اگلے دن عائشہ آگئی، اپنے گھر کا فون نمبر دے دیا تاکہ وہ میرا سلمان سے رابطہ کروا سکے اور میں اس کو صورتحال بتا سکوں، لیکن اس نے رابطہ نہ کرایا۔ میں پریشان تھی، کیسے اسے بتاؤں کہ میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی والدہ کو لے کر آ جاؤ۔ آخرکار ثانیہ ہی کا سہارا لینا پڑا۔ سلمان سے رابطہ کرو اور اس کو صورتحال سے آگاہ کر دوں، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے تب جب کہ گھر والے میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو بغیر سلمان سے رابطہ کیے میں ان کو کیا جواب دوں۔ ثانیہ سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ میری یہ دوست ایک روز بطور خاص سلمان کی دکان پر گئی اور اس کو بتا دیا کہ سعدیہ کے رشتے کی بات اس کے کزن علی سے چل رہی ہے۔ اگر تم نے رشتہ کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بھی 3 ماہ بیت گئے۔ اس نے نہ رابطہ کیا اور نہ والدہ کو بھیجا۔ میں پریشان رہنے لگی کیونکہ گھر میں رسم منگنی کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگی۔ سوچتی تھی کہ آخر سلمان کیوں دیر کر رہا ہے، کہیں اس نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا۔ جب رسم منگنی کی تاریخ رکھی جانے لگی تو مجبور ہو کر میں نے خود سلمان کو اس کی دکان پر فون کیا کیونکہ ثانیہ اس کے ملازم سے دکان کا نمبر معلوم کر آئی تھی۔ سلمان نے فون اٹھایا، میں نے بتایا کہ رسم منگنی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا، اچھا اتنی جلدی تمہارے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا؟ گھبراؤ مت، میں 2-4 روز میں امی کو لے کر آؤں گا۔ یہ 2-4 روز گزر کے تاریخ طے ہو گئی۔ جس روز منگنی تھی میں بیمار پڑ گئی۔ بیمار ایک بہانہ تھا، دراصل چاہتی تھی کچھ وقت اور مل جائے تاکہ سلمان اپنی والدہ کو لے آئے۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کو منا رہا ہو اور وہ مان نہ رہے ہو۔ دل بہلانے کو 100 طرح کے بہانے گھڑ لیتا ہے۔ منگنی کے دن آگے بڑھا دیے گئے۔ میں نے پھر اسے فون کیا کہ تم کہتے تھے کہ ہم رشتہ لائیں گے، میرا انتظار کرنا، میں تو عمر بھر بھی انتظار کر سکتی ہوں مگر گھر والے انتظار نہ کریں گے۔ ہاں، اگر تمہاری والدہ رشتہ مانگ لیں تو امی اور نانی میری مرضی کا کریں گی اور بات بن جائے گی۔
اسے کھل کر اور زیادہ کیا کہتی۔ اس نے کہا کچھ دن کسی طرح معاملہ سنبھالو، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں، ان کو راضی کرتا ہوں، یقین ہے مان جائیں گی۔ میرے کہنے پر وہاں منگنی کی رسم کو ٹالتی رہی، مگر سلمان کے گھر والے رشتہ لینے نہ آئے۔ ایک روز یوں ہی ملنے کو سلمان کی والدہ آ گئی، تب ثانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ جان بوجھ کر آنٹی کے سامنے اس نے امی سے پوچھا کہ کیا آپ سعدیہ کی شادی اسے پوچھے بغیر کر دیں گی اگر وہ علی سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ وہ بولی ہرگز نہیں ثانیہ، میری ایک ہی بچی ہے، اسی کی خاطر میں نے بیوگی کاٹی ہے۔ سعدیہ یتیم ہے، میں کیوں اپنی یتیم بچی پر زبردستی کروں گی؟ ہم اس کی شادی میں اس کی مرضی کو بھی خاطر رکھیں گے۔ میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھی سلمان کی والدہ خاموش رہی، جیسے وہ اپنے بیٹے اور میری پسند اور مرضی سے قطعی نا واقف ہوں۔ 2 ماہ کے بعد رسم منگنی کی تاریخ دوبارہ طے ہو گئی اور ثانیہ نے رابطہ کیا۔ سلمان نے کہا کل پرسوں تک ہم تمہارے رشتے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ دن بھی نامراد گزر گئے اور نہیں آئے۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے سمجھایا کہ تمہارے گھر والے جو کر رہے ہیں ہونے دو، سلمان اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لگتا۔ تم اپنے گھر والوں کو ناخوش نہ کرو، اب خاموش رہو، اللہ نے چاہا تو اسی میں بہتری ہو گئی۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی، ثانیہ کی بات میں وزن تھا، لہٰذا آنسو بہائے اور دل پر پتھر کی سیل رکھ لی، اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ علی کے والدین نے کہا اب منگنی وغیرہ چھوڑو اور شادی کی تاریخ دے دو، منگنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا میں بجھتی جا رہی تھی، کیونکہ علی سے شادی پر خوش نہ تھی۔ میرا دل آج بھی سلمان کے لیے دھڑک رہا تھا، جو کہتا تھا میرے انتظار کرنا، ہم رشتہ لینے ضرور آئیں گے۔ میرے مائیوں سے ایک دن پہلے سلمان اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آیا، وہ رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ ماموں اور نانی نے کہا وہ کل لڑکی کو مہندی لگانے آ رہے ہیں، لہٰذا اب رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعدیہ کی شادی میں شرکت کر لے۔ یہ جواب سن کر سلمان کی امی بہت افسردہ ہوئی اور بولی افسوس میرے بیٹے نے دیر کر دی، کل ہی مجھے بتایا کہ سعدیہ کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جائیں، کاش اس نے پہلے کہا ہوتا، مجھے تو آپ کی بچی روز اول سے اچھی لگتی ہے۔ روز اول سے اچھی لگتی تھی، لیکن سلمان نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اس انکشاف پر میں دنگ رہ گئی، اللہ جانے مصلحتاً ایسا کہہ رہی تھی یا واقعی یہ بات صحیح تھی۔ بہرحال وہ مبارکباد دے کر چلی گئی۔ ہمارے گھر سے انکار پر سلمان کا عجیب رد عمل تھا۔ فوراً اس نے رابطہ کیا، ثانیہ کو دکان پر بلا کر ایک خط دیا، کہا یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے، اللہ کے واسطے سعدیہ تک پہنچا دو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب اس قسم کے جذباتی خط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جب سلمان نے بہت اصرار کیا تو ثانیہ نے خط لے لیا اور مجھے لا کر دیا۔ خط پڑھتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا تم نے تھوڑا سا انتظار نہ کیا اور اب تم میری زندگی چھین لینے کا باعث بنو گی۔ اگر تم کسی اور کی دلہن بن گئی تو قسم کھائیے کہ وہاں تمہارے سسرال کے در پر آ کر اپنی جان دے دوں گا، ورنہ جیسے بیٹھی ہو بھی اسی وقت پچھلے باغ میں پہنچو، میں گاڑی لیے تمہارا منتظر ہوں، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات خود کریں گے۔ کم پریشان تھی، اس کی ایسی تحریر نے میرا دماغ معوف کر ڈالا۔ بھلا ایک ایف اے پاس لڑکی کی کیا عمر اور کیا عقل ہوتی ہے، ایک کاش ثانیہ مجھے وہ خط نہ دیتی یا خود پہلے پڑھ لیتی تو شاید مجھے ایسا قدم اٹھانے سے روک لیتی۔ سچ ہے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کے لکھے کو سچ سمجھ لیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس کا کہا نہ مانا اور کسی اور کی دلہن بن کر چلی گئی تو واقعی سلمان وہاں آ کر جان دے دے گا۔ جب مجھے سجا سورا کر بٹھا دیا گیا، دروازے پر بارات آ گئی اور چلنے کو ڈولی تیار تھی، تبھی وہ واش روم جانے کے بہانے کمرے میں گئی اور دوسرے دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچی، جہاں سلمان گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوا، میری بیوہ ماں، شریف النفس ماموں اور بوڑھی نانی پر کیا بیتی۔ جب ہر طرف شور اٹھا ہوگا کہ دلہن غائب ہے، وقت پر دلہن بھاگ گئی، کسی کے ساتھ فوراً تو کسی کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، مگر ثانیہ جان گئی تھی کیونکہ وہ ہر بات جانتی تھی۔ اس نے امی جان کو چپ کرایا، تسلی دی کہ روئے نہیں خالہ جی، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ مری نہیں ہے، بس اپنی بے وقوفی کے باعث آپ لوگوں کو جیتے جی مار گئی ہے۔ کافی عرصے میں اور سلمان اس کے ایک دوست کے پاس ملتان میں روح پوش رہے۔ شروع میں اس نے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ کیا، آخر ایک دن بہن کو فون کیا، عائشہ نے بتایا کہ سعدیہ کے گھر والوں پر بہت بری گزری، اس کی امی تو پھر اٹھ نہ سکی، ماموں بھی ہر کسی سے منہ چھپاتے پھرے ہیں اور نانی ان کے ذہن میں بہت
برا اثر ڈالا۔ اب وہ ہر کسی کو سعدیہ کہتی ہیں اور اب اول فول بولتی رہتی ہیں۔ گویا سارا گھر ہی برباد ہو گیا۔ مجھ بدبخت کی عقل پر پردہ پڑنے سے میں بھی کہاں سکی رہی۔ خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی لیکن آج تک ان خوابوں کو ڈھونڈ رہی ہوں مگر وہ مل کر نہیں دیتے۔ سلمان کی محبت 4 دن کی چاندنی تھی، اس کے بعد اندھیری کالی لمبی رات۔ اس نے شاید جوش کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کا ارمان پورا کیا تھا۔ یہ جوش جب سرد ہوا تو وہ بھی اپنی اس حرکت پر پچھتایا۔ ماموں مکان بیچ کر کسی اور شہر چلے گئے اور سلمان اپنے گھر واپس لوٹ گیا اور مجھے اپنی خالہ کے پاس چھوڑ گیا جو بیوہ اور بے اولاد تھی، اکیلی رہتی تھی۔ تب سے اب تک انہی کے پاس ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ خالہ بڑھاپے کے باعث بستر پر پڑی ہیں، ان کی خدمت پر ہوں۔ سلمان کبھی کبھی آتا ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو سلمان کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ بچے ہو گئے ہیں اور وہ بچوں میں خوش اور آباد ہو گیا اور میں بیتی یادوں کو گلے سے لگا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ جیسی بھی زندگی ہے اب جینا تو لازم ہے کیونکہ خود خوشی حرام ہے، ورنہ کب کس بے رنگ اور بے کیف جیون کو خیر آباد کہہ چکی ہوتی۔